السلام علیکم ناظرین، باجماعت نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ اور جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، اکیلے نماز پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آج ہم نے اس موضوع کو بیان کرنا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 43 میں ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر یعنی رکوع کیا کرو۔ اس آیت کی تفسیر، رکوع کی تفسیر، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کی تفسیر میں تبیان القرآن پہلی جلد میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اس کی وضاحت اس طرح بیان کرتے ہیں۔ تبیان القرآن جلد نمبر 1، صفحہ نمبر ہے 371۔ سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو ضرور پریس کرو اور شیئر کرو۔ نیکی کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ تبیان القرآن میں پہلی جلد میں اس آیت کی تفسیر میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں، باجماعت نماز پڑھنے کے فوائد۔ اس کا معنی ہے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ رکوع نماز کا ایک جز ہے اور یہاں جز کا کل پر اطلاق کیا گیا ہے، اور خصوصیت سے رکوع کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس کا مطلب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور یہ اس لیے فرمایا ہے کہ یہودی الگ الگ نماز پڑھتے ہیں، تو ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا تاکہ ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فوائد حاصل ہوں، یعنی مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے حسب ذیل فوائد ہیں۔ تنہا نماز پڑھنے کی بنسبت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہ ہو اور جماعت میں کوئی ایسا مقبول بارگاہ ہو جس کی وجہ سے سب کی نماز قبول ہو جائے۔ بعض لوگ قرات صحیح نہیں کرتے یا طمانینت اور اعتدال سے رکوع اور سجود نہیں کرتے، یعنی مطلب وہ اطمینان سے آہستہ آہستہ نماز نہیں پڑھتے اور رکوع اور سجود کو جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے متعلق کیا فائدہ ہے کہ تنہا نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز ناقص و باطل ہوگی اور جماعت کے ساتھ نماز صحیح ادا ہو جائے گی۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ باجماعت نماز پڑھنے کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے، یعنی کہ اگر نماز پڑھنے والا آدمی جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو جو نقائص اور کمیاں اور جو اس کی جو نقصانات، جو غلطیاں نماز میں ہوں گی اکیلے پڑھنے کی وجہ سے، وہ غلطیاں اس کی نماز کو ضائع اور برباد کریں گی۔ جب وہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو ان غلطیوں کی معافی ہو جائے گی۔ لوگوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، کوئی آدمی مقبول ہوگا بارگاہ الہی میں، اس کی وجہ سے باقیوں کی نماز بھی قبول ہو جائے گی، یعنی یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں 4 نمبر پر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کسی شخص پر بے نمازی ہونے کی تہمت نہیں لگائی جا سکتی، اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون شخص اللہ کا فرما بردار ہے اور کون شخص نافرمان ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھتا ہے تو لوگ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تو بے نمازی ہے،
ہم نے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لہذا با جماعت نماز پڑھنا، فرائض کی ادائیگی علل اعلان کرنا، یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان سے تہمت دور ہو جائے۔ اور 5ویں نمبر پر آپ فرماتے ہیں اس سے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں تقویت ملتی ہے، وہ ایک دوسرے کے دکھ درد، صحت اور بیماری، خوشی اور غمی اور خوشحالی اور افلاس پر مطلع ہو سکیں گے۔ یعنی اگر انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو کوئی نمازی بھائی اگر اسے نظر نہیں آتا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ کس دکھ میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، کس بیماری میں مبتلا ہے، کس دکھ میں مبتلا ہے، اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، وہ کس حالت میں ہے۔ وہ اس کی غیر حاضری کی وجہ سے اس کی بیماری، پریشانی یا خوشحالی یا ہر طرح کی اس کی حالت پر مطلع ہو سکتا ہے، اور اس وجہ سے اس کی غمی اور خوشی میں شریک ہو سکتا ہے، اور ایک دوسرے کے کام آنے کے مواقع میسر آئیں گے۔ باجماعت نماز پڑھنے والوں کو اس طرح کے مواقع بہت سے ملتے ہیں۔ جماعت کے شرعی حکم میں مذاہب فقہا، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اس کا شرعی حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو علماء جماعت کے وجوب کے قائل ہیں وہ اس آیت میں امر کو وجوب پر محمول کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے نماز رکوع کرنے والوں کے ساتھ پڑھو، یعنی باجماعت پڑھو، اس حکم کو ضروری سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں، اور جو وجوب کے قائل نہیں ہیں وہ اس امر کو استحباب پر محمول کرتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اکیلا بھی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے مختلف احادیث۔ یعنی علامہ ابن حمام حنفی لکھتے ہیں کہ داؤد ظاہری، عطا، ابو ثور اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ سارے صحابہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے نزدیک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض عین ہے۔ یعنی عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ اشعری اور یہ تابعین جو ہیں جن کا نام داؤد ظاہری، عطا، ابو ثور، یہ جو ہیں صحابہ اور تابعین باجماعت نماز پڑھنے کو صرف ضروری ہی نہیں فرض عین سمجھتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی جماعت ہونا لازمی، اگر بعض انسان گھروں میں پڑھ لیں یا اپنی ڈھاریوں میں یا اپنی کھیتی باڑی یا اپنے کام کے جگہوں پر پڑھ لیں تو ان کی ہو جاتی ہے۔ غایت میں مذکور ہے کہ ہمارے ائمہ مشائخ کے نزدیک جماعت واجب ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے جو واجب کے قریب ہے۔ یہ مختلف احکامات ہیں جن کا انضباط، جن کا ماخذ جو ہے مختلف احادیث ہیں، اور اہل سنت کے نزدیک جو معتبر قول ہے، جو رائج ہے، وہ علامہ محمد بن علی بن محمد حسکفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ در مختار کا قول ہے کہ مردوں کے حق میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ یہ آخری فیصلہ کن جو اب ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور تاکید والی سنت ہے۔ زاہدی نے کہا کہ تاکید سے مراد وجوب ہے، کہ یعنی جو آس پاس والے جو فارغ لوگ ہیں، گھروں میں ہیں، ان پر لازمی ہے کہ وہ آئیں باجماعت پڑھیں۔ ہاں اگر کوئی یعنی اپنے کام میں مصروف ہے، دور گیا ہوا ہے، یا اپنے روزگار کی طرف گیا ہوا ہے، یا کھیتی باڑی کے لیے گیا ہوا ہے، تو وہ آدمی وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہاں جماعت سے پڑھیں گے
اور زیادہ افضل ہے۔ آگے فرماتے ہیں مگر جمعہ اور عید میں جماعت شرط ہے، یعنی جمعہ بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتا، یہ شرط ہے کہ اس وقت لازمی جماعت ہو۔ باقی نمازیں جو ہیں 5 وقت کی نماز اگر کوئی انسان اکیلا پڑھے اپنے کاروبار کی وجہ سے یا کوئی بیماری یا ایسی کسی حالت مجبوری کی وجہ سے، تو اس کی نماز ہو جائے گی، وہ بہت سارے فضائل سے محروم رہ سکتا ہے۔ اگر وہ مجبوری ہے جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تو وہ جماعت کا ثواب بھی پا لے گا۔ مگر جمعہ جو ہے یہ ایسی نماز ہے کہ یہ اکیلا نہیں پڑھ سکتا، با جماعت ہی ہو سکتی ہے جمعہ کی نماز۔ عید کی نماز اس کے لیے بھی شرط ہے جماعت، اور تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے، سنت کفایہ ہے تراویح میں، یعنی اگر کچھ لوگ تراویح کی جماعت ادا کر لیں تو سب پر یہ سنت کافی ہے۔ اور رمضان کے وتر میں جماعت مستحب ہے، اگر انسان وتروں کی جماعت کریں تو زیادہ ثواب ہے، اگر اکیلے اکیلے پڑھ لیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، یعنی یہ مستحب ہے۔ وتر کی جماعت سنت کا درجہ نہیں رکھتی، یہ علامہ محمد بن علی بن محمد حسکفیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک ہے۔ اور غیر رمضان میں یعنی جب رمضان المبارک نہ ہو اس وقت یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ نوافل میں بطور تداعی کے جماعت مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نفل کی جماعت جو ہے یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے اگر بشرط کے دائماً ہو۔ ہاں، نفل کی جماعت اگر انسان کثرت کے ساتھ کرے گا تو پھر مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر اس وجہ سے یعنی صلاۃ و تسبیح کی جماعت کر لی، اگر اس وجہ سے وہ بھی نفل ہے کہ لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو کر پڑھنے سے وہ سب پڑھ لیں گے اور جن کو نہیں پڑھنی آتی وہ بھی شامل ہو جائیں گے، تو پھر یہ مستحب ہے، اور پھر بھی اس میں کثرت نہیں کرنی چاہیے، سال میں 1-2 مرتبہ، یعنی ہر روز یا ہر جمعے یا ہفتے یا مہینے بعد نہیں، یہ بہت قلیل یعنی مطلب بہت ہی کم تعداد میں جماعت کرانی چاہیے، سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 1 مرتبہ۔ یعنی محلہ کی مسجد میں اذان اور اقامت کے ساتھ جماعت کا تکرار کرنا مکروہ ہے، یعنی جس بستی میں مسجد ہو تو وہاں پر بار بار اذان اور بار بار جماعت کرائی جائے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اذان اور اقامت کے بغیر حیت تبدیل کر کے تکرار جماعت جائز ہے، یعنی اگر انسان اذان نہ پڑھے، کچھ دوست آئے، کچھ احباب کو مہمان آ جائیں تو جماعت ہو چکی ہو تو وہ اپنی جماعت کر سکتے ہیں بغیر اذان کے۔ راستہ کی مسجد میں یا جس مسجد میں کوئی امام معین نہ ہو اور نہ مؤذن ہو وہاں جماعت کا تکرار مکروہ نہیں۔ ہاں، جو گزرگاہوں میں مسجدیں ہیں جن میں امام نہیں ہوتے، مؤذن نہیں ہوتے، ان میں اگر جو ہے مسافر لوگ بار بار آئیں اور اذان اور جماعت کرائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔